ملت اسلام، یہ سرکار غریب نواز. تو پرتھوی راج چوہان نے جب دیکھا کہ یہ تو میری حکومت کا نقشہ پلٹنے آیا ہے اور بالکل آپ کی دشمنی پر آمادہ ہوا، تو اب اس کا مقابلہ جو ہے شہاب الدین غوری سے ہوا. شہاب الدین غوری سے جب اس کا مقابلہ ہوا تو شہاب الدین غوری اس وقت جب اس کے مقابلے میں آئے اور پرتھوی راج چوہان شکست فاش کھا کر جدا ہوا، الگ ہوا، اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ شہاب الدین کا ایک غلام تھا جس کو شہاب الدین نے دلی کا بادشاہ بنا دیا اور پرتھوی راج چوہان اس کا غلام. ایسا کیا کہنے. تو سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی شان کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. عزیزان ملت اسلام، تو سرکار غریب نواز کی یہ شان. لیکن ہمیں اور آپ کو سرکار غریب نواز کی سیرت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا کردار، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آئیے آپ کو 14 سال کے ایک بچے کا واقعہ سناتا ہوں. کتنے سال کے؟ 14 سال. عمر 14 سال. 14 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو. ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا. میراث میں انگوروں کا ایک باغ ہے جس سے وہ پھل نکال کر اس کو بیچ کر اپنی زندگی گزارتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس باغ میں ایک اللہ کے ولی تشریف لائے. سبحان اللہ. کون آئے؟ اللہ کے ولی جن کا نام حضرت شاہ ابراہیم قندوزی علیہ. اس وقت کے مجذوب جب اس 14 سال کے بچے نے دیکھا کہ میرے باغ میں ایک اللہ والا آ گیا، ایک اللہ کا ولی آ گیا، تو عمر کے تقاضے کے برخلاف بڑے ادب کے ساتھ اس نے بٹھایا، اپنے پاس رکھا اور ان کی بارگاہ میں انگوروں کا ایک بہترین خوشہ پیش کیا. جب بزرگ نے دیکھا بڑا مؤدب لڑکا ہے، بہت ادب کرتا ہے، بہت احترام کرتا ہے، تو سوچا کہ اس بچے کو کچھ عطا کر دیا جائے. بزرگوں کی نوازشات. اور کیا دیتے ہیں بزرگ؟ کیا دیتے ہیں؟ بظاہر آپ کو سونا چاندی دیں گے، بظاہر آپ کو روپیہ پیسہ دیں گے، بظاہر آپ کو محلات دیں گے، اور یہ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہی آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. تو انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نکالا اور چبایا. چبانے کے بعد اس بچے کے منہ میں 14 سال کے بچے نے ادب کے ساتھ اس کو کھایا. اب جب اس نے اس کو کھایا تو دل کی دنیا تبدیل ہوئی. اب تک جو بچہ انگور بیچ کر زندگی گزارتا تھا، دنیا کے ایام گزار رہا تھا، اس بچے کے دل سے دنیا نکل گئی اور رب کی مقدس بارگاہ کا محبوب بننے کا عادی ہو گیا اور اپنے انگوروں کا باغ بیچ کر سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی برکت ہے. اس کے پاس تو جو تھا وہ تو چلا ہی گیا. ایک انگور کا باغ تھا جس سے زندگی گزار رہا تھا، اب تو وہ بھی نہیں بچا. اب کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا، بیوی بچے کیا کریں گے. آپ کے ذہن میں تو یہی بات آئے اور آنی بھی چاہیے کہ بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں، بظاہر تو سب کچھ گیا، بظاہر تو وہ غریب ہوگا، لیکن اے اعلیٰ درج کے رنجور مسلمان، وہ بچہ غریب نہیں ہوا. وہی 14 سال کا بچہ آگے غریب نواز بنا، راجاؤں کا راجا بنا، راجاؤں کا راجا بنا، ہندوستان کا سلطان. ایسا راجا بنا، ایسا راجا بنا، ایسا راجا بنا کہ سمجھیے کئی سال پہلے آئے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے نہیں، بلکہ آج سے 800 سال پہلے تشریف لائی. اور 800 سال میں کتنی حکومتیں آئیں، کتنے راجا آئے، کتنے مہاراجا آئے، کتنے شہنشاہ آئے، کتنے بادشاہ آئے، لیکن آج کس بادشاہ کے لیے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے؟ آج کون کس کو یاد کر رہا ہے؟
किसी को कोई नहीं याद करता, वो मुगलिया सल्तनत का बादशाह हो, गौरी हो, शहाबुद्दीन हो, पृथ्वीराज चौहान हो, राजा जहांगीर हो, कोई भी माता ना हो, लेकिन आज नाम किसका लिया जा रहा है? खाजा का लिया जा रहा है। तो पता चला सदियां बदलती गई, जमाने बदलते गए, दिन बदलते गए, महीने बीतते गए, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं बैठे। राजा तो मेरा राजा है, कुर्सी पर कोई नहीं बैठे, राजा तो मेरा राजा है। तो जैसे सरकार गरीब नवाज का सिक्का आज से 800 साल पहले चल रहा था, वैसे ही आज भी चलता है। और आजकल के बादशाह तो जिस्मों पर हुकूमत करते हैं कि अगर मेरी बात नहीं माना कानून थोड़ा जेल में डालूंगा, और उसी डर से कि हमारे जिस्म पर कोड़े पड़ेंगे, हमको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बादशाह की ताज़ीम की जाती है, बादशाह की अजमत तस्लीम की जाती है, लेकिन जरा सोचिए कि जिस्मों पर हुकूमत करने वाले अपने जमाने तक हुकूमत करते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन रब ने